لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه حاضرین مجلس، ایک سال کے عرصہ کے بعد رمضان المبارک کے اس سالانہ پروگرام میں آپ سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ رب تعالی مجھے اپنے ارادے کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، میرا شرح صدر فرما دیں۔ والد محترم کو زندگی میں 3 خطبہ سے بڑا پیار رہا ہے، جن میں سے 2 اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائیں۔ سید عبد المجید ندیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے عم مکرم علامہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ والد صاحب کی شاید یہ محبت تھی ان لوگوں سے سچی، تو رب تعالی نے مجھے 100 میں سے شاید 20-30% شاہ جی کی طرز پہ قرآن پڑھنا نصیب کر دیا، اللہ اسے قبول فرما لیں۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں کوئی واقعہ بھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے۔ اور اس واقعہ کو رب تعالیٰ نے احسن القصص کہا کہ یہ سارے واقعات اور قصوں میں سے بہت خوب واقعہ ہے۔
مفسرین کرام نے بڑا غور و فکر کیا کہ اس واقعے کو رب تعالی نے احسن القصص کیوں فرمایا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ یوسف علیہ السلام خود بڑے پیارے تھے نا، تو ان کا واقعہ بھی بہت خوب ہے، اس وجہ سے یہ احسن القصص ہے۔ لیکن تفسیر کبیر میں امام رازی نے بڑی خوب بات نقل کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس واقعہ کو احسن القصص اس وجہ سے کہا گیا کہ ساری کائنات مل کے جتنی بھی تدبیریں کر لے، ہوتا وہ ہے جو منظور کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا۔ اس وجہ سے اسے احسن القصص کہا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب ذرا یہ ہمیں بات تھوڑی سی وضاحت سے سمجھائیں کہ اس واقعے میں اللہ نے کیسے ہمیں سمجھایا کہ مرضی میری چلے گی، آرڈر میرا چلے گا۔ تفسیر جواہر القرآن میں ہمارے شیخ غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اس کے 15 سٹیپ ذکر کیے، 15 احوال، اور اگر ان احوال کو بالتفصیل ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ 15 جمعوں کا مضمون ہے۔ لیکن بعض مفسرین کرام نے اس پوری سورہ یوسف کو 3 باتوں میں بند کر دیا ہے۔ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ میں کچھ سنا سکوں گا، اور میں بڑی فکر کے ساتھ اس نشست پہ بیٹھتا ہوں، اس کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، اللہ مجھے اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سمجھ جائیں گے ان 3 باتوں سے کہ یہ کیسے اس میں سمجھایا گیا کہ تدبیریں ہم کرتے ہیں لیکن ہوتا وہ ہے جو تقدیر اللہ کی طرف سے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا بے وطن، یہ 3 جملے سنیے گا، اور جس کو سمجھ آئیں گے وہ خاموش نہیں رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا بے وطن، اور قافلے والوں نے اسی یوسف کو بنایا ذریعہ سمن، پیسے کا ذریعہ بنا لیا، بیچ کے پیسے لے لیے۔ پھر سنیے گا، تیسرا جملہ بولوں انشاءاللہ آپ کی طرف سے مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ بھائیوں نے کیا بے وطن، قافلے والوں نے بنایا ذریعہ سمن، ان بھائیوں کی، ان قافلے والوں کی تدبیریں کام نہ آئیں، وہ تقدیر غالب آئی کہ اس رب نے اسی یوسف کو شاہ زمن بنا دیا ہے۔ اب دیکھو اس وجہ سے اسے احسن القصص کہا، بھائیوں نے زور لگا دیا، قافلے والوں نے بھی بڑی محنت کی، لیکن ہوتا وہ ہے جو منظور کس کو ہو؟ اللہ۔ اس وجہ سے اسے احسن القصص کہا۔ آج کی نشست میں یہی 3 باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، یہی 3 باتیں۔ پہلا سٹیپ ہوگا میرے بیان کا کہ جس میں یہ چیز سمجھ آئے گی کہ بھائیوں نے بے وطن کیا، دوسرے سٹیپ میں ہوگا کہ قافلے والوں نے ذریعہ سمن بنایا، اور تیسرے سٹیپ میں ہوگا کہ رب تعالی نے اسی یوسف کو شاہ زمن بنا دیا ہے۔ لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم ایک مضمون بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں، انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے قریشی آئے، آ کے کہنے لگے آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں ایک سوال کا جواب دو۔ یہودیوں نے یہ سوال ان کو پڑھایا تھا، یا انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں بتاؤ ہم کوئی سوال کریں نبی علیہ السلام سے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شام کے علاقے میں رہتے تھے، ان کی اولاد یہ حضرت یعقوب، آگے حضرت یوسف، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ رب تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف میرے محبوب پہ نازل کی اور بتا دیا، محبوب انہیں کہہ دو کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یوسف اور ان کے والد ابراہیم کی اولاد آگے پوتے مصر میں کیسے پہنچے؟ سن لو یہ واقعہ یوسف، یہ تو یوسف کو بھائیوں نے اپنے ابا سے جدا کیا، آخر سارے مصر میں اکٹھے ہو گئے،
اللہ نے وحی اتار دی۔ اب اس جملے کو آگے میں ایک اور رنگ میں کہنے لگا ہوں، اور اس جملے پہ بھی آپ سارے سبحان اللہ کہیں گے۔ میرے بھائی شاہد صاحب، عمر صاحب، نعیم صاحب، نوجوان ساتھی سنیے گا، واقعہ یوسف میں جہاں اللہ کی توحید کا بیان ہے، میرا ایمان ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتایا، میرا ایمان ہے، صبر کرنا سکھایا، میرا ایمان ہے، جہاں واقعہ یوسف میں یہ سارے مضمون ہیں، وہاں یہی سورہ یوسف رسول اللہ کی صداقت کی بھی دلیل ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ بتاؤ، اگر سچے ہیں تو بتاؤ۔ پھر اللہ نے کہا ایک دو آیتوں میں نہیں، پورا واقعہ سن کہ یہ کیسے مصر میں پہنچے تھے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان۔ اب اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا، میں آج یہ آپ کو سورہ یوسف سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ان چیزوں سے تنگ نہ پڑا کریں، ہم بار بار کہلواتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے بھائی، ہم نے متسلسل سے قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو مجمع ساتھ نہ دے تو مزہ نہیں آتا اس طرح۔ یہودیوں نے مکہ کے قریشیوں کو یہ سوال سکھایا کہ رسول اللہ سے پوچھو نہ کہ حضرت ابراہیم کی اولاد یہ مصر میں کیسے پہنچے۔ رب تعالی نے اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا، فرمایا لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ رب تعالی نے فرمایا یہ سوال کرنے والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین حضرت یعقوب کو بڑے پیارے تھے، فطری محبت حضرت یعقوب کی ان کی طرف تھی۔ بھائیوں نے حسد میں آ کے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو پوری ایک جماعت ہیں، ہم 10 لوگ ہیں اور وہ 2 ہیں، لیکن ابا کی محبت زیادہ ان سے کیوں ہے، ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ دوستو جب اولاد بگڑنے لگتی ہے نا، جب اولاد کے دل میں باپ کے متعلق غلط فہمیاں جنم لینے لگتی ہیں تو پھر شیطان بھی پوری ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بیٹوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا بہت بڑی غلطی میں ہیں، ہمارے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتے جتنا یوسف اور دوسرے بیٹے سے کرتے ہیں۔ اب ان بھائیوں میں حسد نے جنم لیا اور بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا گیا اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، چلو جی یوسف کو قتل کر دو یا کہیں کسی دوسری جگہ دور زمین میں پھینکاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، جب یوسف نہیں رہے گا تو توجہ ہٹ جائے گی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی پرورش بھی تو دوستو ایک پیغمبری گھرانے میں ہوئی تھی نا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو دل میں احساس بھی ہو رہا ہے کہ بھائی کو قتل کرنا یا بھائی کو باپ سے جدا کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ایک مرتبہ چلو یہ جرم کرو تو صحیح نہ، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے۔ دوستو مفسرین کرام نے اس مقام پہ ایک مسئلہ حل کر دیا، کبھی بھی توبہ کی امید پہ گناہ نہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، اب گناہ کا مزہ لے لیتے ہیں۔ دوستو ہو سکتا ہے
کہ گناہ کے دوران موت آ جائے، توبہ کی توفیق ہی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا ایک دفعہ تو یہ گناہ کرو نا کہ بھائی کو ابا سے جدا کرو، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے۔ ہے تو پیغمبری گھرانے کے تھے نا، لیکن یہاں دوستو مجھے کریمہ ایک فارسی کی کتاب ہے نا، اس کے شعر آج کل بڑے میرے دل میں بار بار آتے ہیں کہ سناؤں۔ کریمہ شعر ہے، ہمیں ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ گناہ کر کے ڈٹ جاؤ، گناہ کر کے ڈٹنا نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور فارسی کا شاعر کیا خوب کہتا ہے، کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم مسیرے کمندے ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس، نگہدار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثواب نما۔ سبحان اللہ۔ ایک کریمہ سادی، وہ امام کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ہر وقت معافیاں مانگو، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ نہیں کہ گناہ پہ ڈٹ جاؤ اور اس امید پہ گناہ میں لگ جاؤ کہ ہم جی کیا کریں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بھائی بعد میں اگر موقع نہ ملا تو کیا کریں گے؟ میں کہا کرتا ہوں جب گناہ کا جی چاہے تو اتنا سوچ لیا کرو کہ آج اس گناہ کے دوران مجھ پہ موت آ گئی، قیامت کے دن کس منہ سے اٹھوں گا، کون سا چہرہ لے کے قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا۔ دوستو جس آدمی کی موت اچھی نہیں آتی نا، ناراض نہ ہونا، میری بات سننا، آپ سمجھیں گے اسے، جس آدمی کی موت اچھی نہیں آتی، سگا بھائی بھی بھائی کے جنازے میں مخلص ہو کے دعا کوئی نہیں کرتا، وہ صرف ایک ترتیب کو پورا کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے اسے مٹی میں دفن کرو، ہمارے سر سے اترے۔ خدا را ہر وقت اس فکر میں رہو کہ ہماری موت نیکی کی حالت میں آئے، گناہ کی حالت میں موت نہ آئے۔ جی اس فکر میں ہمیں رہنا چاہیے، اللہ ہمیں اچھی موت نصیب کر دے۔ اب سنیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو نا، لیکن دوستو مڈیالہ کے لوگوں، بھائی بھائی ہوتا ہے نا، کبھی تو زندگی کے کسی موقع پہ خیال آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، کہو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا نا دوستو بھائیو، یوسف کو قتل نہ کرو، نہ اس کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ وہی ہے جو ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسے قتل نہ کرو، چلو اسے کسی کنویں میں ڈال دو، ہو سکتا ہے قافلہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب بھائی اکٹھے ہو گئے حضرت یعقوب کے پاس، کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے، ہم یوسف کو ساتھ لے کے جائیں گے، ہمارے اوپر اعتماد کریں نا۔ حضرت یعقوب نے کہا بیٹا میں آپ کے ساتھ اپنے بیٹے یوسف کو نہیں بھیج سکتا۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی، قرآن کہتا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کہنے لگے ابا جان یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر اعتماد کریں نا، ہمارے ساتھ اس کو بھیجیں، ہم اسے کھلائیں گے، ہمارے ساتھ کھیلے گا اور کھائے پیے گا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، کہنے لگے بیٹو انی لیحزننی ان تذہبوا بی واخاف ان یاکلہ الذئب۔ حضرت یعقوب نے کہا میرے بیٹو بھیج تو میں دوں تمہارے ساتھ یوسف کو، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ مڈیالہ کے لوگوں، یہاں میں اپنا سبق روک کے ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب کا یہ کہنا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے،
علماء نے کہا کہ اس علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ رہتے تھے، اس وجہ سے ڈر کیا کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں شاید میری اس بات سے آپ اتفاق کرو گے، اولاد جتنی بھی لائق ہو جائے، اولاد جتنی بھی مال و دولت میں آگے نکل جائے، لیکن حویلی میں جانوروں کو چارہ ڈالنے والے باپ کی سمجھداری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، اس سے مراد حقیقی بھیڑیا نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد تھا حضرت یعقوب کا اشارے سے کہہ دیا بیٹو مجھے اس بھیڑیے سے ڈر نہیں، تم جیسے بھائی جو بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکے ہیں ان سے ڈر لگتا ہے نا، کہ تمہارے دل کے اندر اپنے بھائی کے بارے میں حسد آ چکا ہے۔ ہو بھائی اور دل میں حسد رکھے بندہ مناسب نہیں لگتا بیٹو، مجھے تم جیسے بھیڑیوں سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم اسے نقصان نہ دے دو۔ لیکن عقل کے کورے تھے نا، انہوں نے سمجھا شاید حقیقت میں بھیڑیے کی بات کر رہے ہیں، کہنے لگے قالوا لئنک للذئب ونحن عصبہ، کہنے لگے اگر ربا جان ہماری موجودگی کے اندر اگر بھیڑیا یوسف کو کھا جائے پھر تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے نا، ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، ابا جان ہمارے ساتھ اسے بھیجو نا ذرا۔ یہاں بھی میں اپنا سبق روک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بتاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا یا کہ نہیں کہ کہیں یوسف کو نقصان نہ ہو جائے؟ بولو، تھا نا خطرہ؟ حضرت یعقوب کو خطرہ تھا کہیں میرے بیٹے یوسف کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ دوستو سارے محبت میں یہ نعرہ لگا دو ذرا، سارے محبت میں آواز بلند کرنا، ہاتھ اٹھا کے کہنا وہ پیغمبر جو زندہ ہے اور نبوت بھی ملی ہوئی ہے پیغمبر کو، اس پیغمبر کو خطرہ ہے کہ میرے بیٹے کا نقصان نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا نقصان سے بچانے والا نبی نہیں، نقصان سے بچانے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت یعقوب کو یہ خطرہ لگا، نبی ہو اور اسے خطرہ ہو، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حاجت روا مشکل کشا نبی نہیں، حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ دوستو آج کل لوگ کہتے ہیں توحید کے مسئلے میں سختی نہیں کرنی چاہیے، رسول اللہ سے بڑا کوئی با اخلاق تھا اس دنیا میں؟ تو سختی تو توحید کے مسئلے میں رسول اللہ نے بھی کی ہے، تو توحید سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم اپنی ہر تقریر میں اللہ کی توحید کو ضرور سنائیں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا توجہ کریں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں نے حضرت یعقوب کو مجبور کر دیا، اور حضرت یعقوب نبی ہیں اور بیٹوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے بیٹے کو بھیجنے کے لیے، یہاں بھی سارے محبت میں نعرہ لگاؤ، جو پیغمبر اپنی سگی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جائے وہ بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ حاجت روا مشکل کشا وہ ہوتا ہے ساری کائنات جس کی محتاج ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹو لے جاؤ یوسف کو۔ اب بھائی لے کے چلے حضرت یوسف کو، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، حضرت یعقوب نے کہا لے جاؤ بیٹے یوسف کو۔ اب بھائی لے کے جا رہے ہیں اور سارے متفق ہو گئے کہ اب یوسف کو واپس نہیں لے کے آنا بلکہ اسے کنویں کی گہرائی میں اتارنا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا باپ کے سامنے تو یوسف کو سینے سے لگایا ہوا ہے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، جب دور ہوئے تو جس نے اٹھایا تھا اس نے اٹھا کے زمین پہ یوں پٹخ دیا۔ یوسف رونے لگے، سوچنے لگے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ابھی تو باپ کے سامنے میری خیر خائی کے وعدے کرتے تھے اور ابھی مجھے زمین پہ گرا دیا۔ چلتے چلتے جا کے حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں کی گہرائی میں اتارا۔ جب حضرت یوسف کنویں کے اندر، اب جبرائیل امین آئے، آ کے یوسف علیہ السلام سے چند باتیں کی، فرمایا من القاک فی ھذا الجب،
اے یوسف بتا تجھے کنویں میں کس نے ڈالا؟ کہنے لگے اخوتی، یہ کارنامہ میرے سگے بھائیوں کا ہے، حسد میں آ کے انہوں نے مجھے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اور حضرت جبرائیل امین نے پوچھا بتا یوسف کیوں تیرے بھائیوں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اخوتی لمودتی ابھی یا حسدونی، میرا باپ چونکہ مجھ سے فطری طور پہ زیادہ پیار رکھتا تھا، ان بھائیوں کو مجھ سے حسد آیا اور انہوں نے مجھے آج کنویں میں ڈال دیا۔ جبرائیل امین نے پوچھا یوسف باہر نکلنا چاہتا ہے تو بتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچپن میں لیکن پیغمبری گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی، اور حضرت یوسف کہنے لگے ذالک من الہ یعقوب، کہنے لگے میں کنویں میں آ گیا ہوں، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیا، لیکن جبرائیل تو پوچھتا ہے نا کہ باہر نکلنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ سن میرا عقیدہ، میں بھی ایک پیغمبر کا بیٹا ہوں، جس کی مرضی سے آیا ہوں وہ جب چاہے گا تو باہر نکلوں گا، ہے نا، میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائی کے اندر، اب بھائیوں کے دل میں یہ بات آیا کرتی تھی کہ چلو ہے تو بھائی نا، 3 دن جا کے کھانا پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اب حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کو ایک دن کھانا پہنچانے کے لیے گئے، دیکھا کہ کنویں کے اندر یوسف نظر نہیں آیا۔ ایک قافلے والے کو کے بارے میں دیکھا کہ شاید کوئی قافلہ اٹھا کے نہ لے گیا ہو۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی، فرمایا وجات سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا، قافلہ آیا اور قافلے کے ساقی نے آ کے ڈول اپنا اندر ڈالا پانی نکالنے کے لیے، نکالنا پانی تھا، لیکن جب دیکھا وہاں تو چاند جیسا چہرہ چمکتا یوسف کا اندر موجود۔ میں خطیبانہ رنگ میں یہاں ایک معنی کرنا چاہتا ہوں، سارے محبت میں سبحان اللہ کہہ دینا اور سورت کا مضمون بھی سمجھتے جانا، ہوتا وہ ہے جو منظور کس کو ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے اعلیٰ کے لوگوں، وہ چاہے تو سورج کو کبھی مشرق سے طلوع کر دیتا ہے، اور وہ چاہے تو یوسف جیسے سورج کو کنویں کی گہرائیوں سے بھی طلوع کر دیا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اب قافلے والوں نے حضرت یوسف کو ساتھ لیا اور اپنا رستہ پکڑ لیا۔ رستے میں جاتے جاتے پیچھے سے بھائی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ کعب کے پاس کوئی غلام، جی دیکھا کہ یوسف ان کے پاس، اور کہنے لگے یہ تو ہمارا بھگوڑا غلام ہے۔ دوستو جس وقت بھائی کے دل میں بھائی کا بغض آتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے، سگے بھائی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ شاید ہمارا غلام بھاگ گیا ہے، یہ وہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اب قافلے والوں نے کہا چلو جی ہم اسے خرید لیتے ہیں، بھائیوں نے بھی اس بات پہ آمادگی ظاہر کی کہ اسے خرید لو۔ قرآن کیا کہتا ہے وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے چند درم کے بدلے بیچ دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا 40 درموں کے بدلے بیچ دیا۔ اب ہو سگا بھائی اور اسے 40 درموں کے بدلے بیچ دیا جائے۔ دوستو ان بھائیوں کا مقصد بھائی کے بدلے پیسے لینا نہیں تھا۔ قرآن نے کہا وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں پیسوں سے لینا دینا کوئی نہیں تھا، یہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ ہم نے یوسف کو ابا سے جدا کرنا ہے اور وہ کر دیا۔ اب جب پیسے لے لیے، یوسف علیہ السلام مصر کے اندر پہنچے، منڈی میں بولیاں لگنے لگیں۔ ایک آدمی نے وہاں پہ آواز لگائی من یشتری ھذا الغلام الحسیب، کون اس حسب و نسب والے غلام کو خریدے گا، کون اس خوبصورت غلام کو، عقل والے کو خریدے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔
منڈی کے اندر کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، بھائی بھی زندہ ہے، لیکن کیا ماجرا ہو گیا؟ آج بچپن کا وقت، بچپن کا زمانہ، اور میرے قیمت لگ رہی ہے منڈی کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یوں نہ کہو کہ اس حسب والے کو کون خریدے گا، یوں نہ کہو کہ اس عقل والے کو کون خریدے گا، بلکہ یوں کہو من یشتری ھذا الغلام الغریب، اس غلام کو جو غریب ہے، جس کا باپ ہے لیکن سر پہ سایہ کوئی نہیں، بھائی ہے لیکن ساتھ سہارا کوئی نہیں، کون خریدے گا اسے؟ اب وہاں پہ مصر کا بادشاہ وزیر آیا، اس نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور خرید لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ مڈیالہ کے لوگوں، یہاں بھی رک کے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 دنیا کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں، بہت سمجھدار تھے۔ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بڑی سمجھدار تھی، جس نے کہا تھا کہ ابا پانی پلانے والی جگہ پہ ایک بندہ ہے، مجھے بڑا وہ اچھا لگتا ہے، وہ بڑا امانت دار بھی ہے، اس نے جب ہم سے بات کی تھی تو بڑے حیا کے ساتھ کی تھی، آپ اسے گھر میں رکھ لیں۔ واقعتاً وہ اتنا اچھا بندہ نکلا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ دوسرا سب سے زیادہ سمجھدار اس دنیا میں یہی عزیز مصر تھا، جسے یہ دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ خوبصورت بھی ہے لیکن منڈی میں بک بھی رہا ہے، اور حضرت یوسف کو دیکھ کے سمجھ گیا تھا یہ چہرہ کسی عام کا نہیں، یہ آنے والے وقت میں کسی نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ دنیا میں یہ سمجھدار لوگ 3 آئے، اور تیسرا سمجھدار کون تھا؟ مڈیالہ کے لوگوں ذرا توجہ کرنا، تیسرا سمجھدار بندہ اس دنیا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت جنہوں نے اپنے دور خلافت میں جس وقت اپنی طبیعت کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی زندگی کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت عمر کے حوالے کر دی تھی کہ میرے بعد اگر مصلی کا وارث بنتا ہے تو عمر ہی بنتا ہے نا۔ تو کتنے سمجھدار لوگ تھے؟ 3 سمجھدار لوگ، ان میں سے ایک عزیز مصر تھا۔ اس نے حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا اور سمجھ گیا اچھا یہ چہرہ اتنا پیارا ہے، یہ کسی عام کا نہیں لگتا، یہ آنے والے وقت میں کسی نبی کا چہرہ لگتا ہے۔ کیا فشراس تھا نا، سمجھ گیا جی۔ مڈیالہ کے لوگوں، جب یہ عزیز مصر حضرت یوسف کو اپنے گھر میں لے کے گیا، وہاں جا کے اپنی بیوی کو کہنے لگا، زلیخا کو، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، اس کا ٹھکانہ اچھا کر، اس کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام اچھا کر، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، ہماری اولاد جو کوئی نہیں۔ اب قرآن کریم یہاں اپنا سبق روک کے ایک طرف توجہ دلاتا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا۔ اب دوستو ذرا یہاں پہ بھی ذرا ایک توجہ کرنا اور نعرہ لگا دینا، میرے ساتھ محبت میں جواب دے دینا۔ وہ یوسف جسے بھائیوں نے ابا سے جدا کیا، 3 دن وہ کنویں کی گہرائیوں میں رہا، پھر مصر کی منڈیوں میں بکنے لگا، کنویں سے اٹھا کر شاہی گھر کے اندر رہائش دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ شاہی گھر میں رہائش دینے والا کون؟ اب حضرت یوسف زلیخا کے گھر میں رہ رہے ہیں اور قرآن منظر کشی کرتا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ لیا تو پھر خوبصورت تو پہلے بھی تھے، اب زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت مضبوط ہونے لگی۔
قرآن کہتا ہے وراودت التی هو فی بیتہا عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت زلیخا کے دل میں مضبوط ہوئی. زلیخا نے کیا کیا؟ اس پہ فریفتہ ہو گئی، گھر کے سارے دروازے بند کر دیے. اور علماء نے لکھا ہے گھر کے اندر ایک بت پڑا تھا، اس کے اوپر اس نے پردہ ڈال دیا کہیں ہمارے معبود کو نہ پتا چل جائے کہ زلیخا گناہ کر رہی ہے. دوستو یہ جھوٹے معبود ہونے کی دلیل ہے. میں کہتا ہوں ہمارا معبود تو وہ قرآن کہتا ہے انہ یعلم السر واخفی. اگر 70 پردوں میں جا کے نیکی کرو، سارے محبت میں بولو اسے جاننے والا کون، اور اگر 70,000 پردوں میں جا کے گناہ کرو تو اس گناہ کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب یہاں میں اپنا یہ واقعہ روک کے نا ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. سر کہتے ہیں جو دل میں راز ہو، دل میں راز ہے نا اس کو اللہ جانتا ہے. اخفا کس کو کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں وہ راز ابھی جو ہمارے دل میں نہیں آیا. یعنی اللہ نے سمجھایا اس وقت تمہارے دل میں جو خیالات ہیں ساتھ والے کو نہیں پتا، مجھ رب کو پتا ہے. اور وہ خیالات جو تمہارے دل میں آنے ہیں ابھی تمہیں بھی نہیں پتا، انہیں بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا. تو بتاؤ پھر آنے والے حالات کا علم کس کے پاس ہے؟ پردوں کے پیچھے جاننے والا کون ہے؟ ہر آنے والی تکلیف خوشی کو جاننے والا کون ہے؟ ارادے ہم کچھ کرتے ہیں ہوتا کچھ ہے، جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے جس وقت بھی ارادہ کرو نا کہ میرا یہ کام ہے، فلاں موقع پہ یہ کام کروں گا، ساتھ ذہن بنایا کرو اگر منظور ہوا تو خدا کو پھر کام ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا. یہ جو انشاءاللہ کا لفظ ہے نا، انشاءاللہ کا، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے، یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے مولا ساری طاقتیں ہمارے پاس، سارے اسباب ہمارے پاس، تیاریاں ساری پوری ہیں، لیکن یہ پروگرام تب مکمل ہوگا جب مرضی ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ. اسی لیے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. اب دیکھیے ذرا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہا، سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی ہائی تلک. یوسف کو گناہ کی دعوت دے دی. اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی نئے نئے جوان ہوئے، کہنے لگے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، میں اس کام میں نہیں آتا. اب قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. زلیخا تو گناہ کا ارادہ کر بیٹھی تھی اور یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر بیٹھتا اگر اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتا. اب سننا میرے اعلیٰ کے لوگوں، وہ کون سی دلیل تھی جو حضرت یوسف کو نظر آئی اور حضرت یوسف گناہ کا ارادہ اس دلیل کی وجہ سے نہ کر سکے اور کرنا بھی نہیں تھا؟ وہ کیا تھا؟ بعضوں نے کہا کہ انہوں نے نظر اٹھائی تو دیکھا حضرت یعقوب یوں انگلی لے کے ایسے بیٹھے ہوئے ایسے، اور تصویر نظر آ گئی حضرت یوسف کو، سمجھ گئے کہ ابا منع کر رہے ہیں گناہ نہ کرنا. لیکن چلو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، ساری باتیں میں یہاں ایک مفسر کی بات نقل کرنے لگا ہوں، لیکن مجھے اس جملے کے اختتام پہ محبت سے سبحان اللہ آپ نے ضرور کہنی ہے، کہیں گے انشاءاللہ. سنیے گا میرے اعلیٰ کے لوگوں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی گناہ کا ارادہ کر بیٹھتے اگر اللہ کی طرف سے دلیل نہ ہوتی. وہ دلیل کیا ہے ذرا سنیے گا. جسے معرفت اللہ کی مل چکی ہو، جسے اللہ کی معرفت مل چکی ہو اور آنے والے وقت میں اسے نبوت ملنی ہو. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ پھر سنو، جسے موقع پہ اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت نصیب ہو چکی ہو اور آنے والے وقت میں جسے نبوت ملنی ہو، اس کے سامنے گناہ جتنا بھی ناچ ناچ کے آئے وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ ناچ رہا ہے، بڑے رنگوں میں سامنے آ رہا ہے، لیکن یوسف کے دل میں چونکہ اللہ کی معرفت آ چکی تھی،
اور آنے والے وقت میں یوسف کو نبوت ملنی تھی۔ اب جتنا بھی گناہ سامنے آئے گا لیکن یوسف کی توجہ اللہ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف، قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں بھاگے دروازے کی طرف۔ اب یوسف کا بھاگنا تو سمجھ آتا ہے، زلیخا کیوں بھاگی تھی پیچھے، معنی سنیے گا خوش ہو جاؤ گے۔ یوسف کی دوڑ اس طرف تھی کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، اور زلیخا کی دوڑ اس طرف تھی کہ میں اسے اپنے جال میں پھنسا لوں۔ لیکن دوستو، علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا، جب گناہ کا خیال دل میں آنے لگ جائے، جب گناہ کی طرف دل متوجہ ہونے لگ جائے، اس وقت ہمت کر کے تھوڑی سی تکلیف کر کے کوشش تو کرو نا گناہ سے بچنے کی۔ آگے رستہ جتنا بھی تنگ ہو، اللہ نیکی کا رستہ آسان ضرور کر دیا کرتا ہے نا۔ بندہ جتنا بھی تھوڑی سی ہمت تو کرے نا گناہ سے نکلنے کی۔ جب بیٹھ جانا ہے کہ نہیں جی نہیں اب داڑھی نہیں رکھنی جی، کیا کریں، دوست یہ کہتے ہیں، بھائی تو رکھنی شروع تو کر، دوستوں کا دل بھی اللہ پھیر دے گا۔ یار کیا کریں، بازار میں جو سارے 2 نمبر سودا بیچ رہے ہیں تو میں بھی بیچوں گا، بھائی تو ہمت تو کرنا، آگے اللہ تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ لیکن حضرت یوسف کا دوڑنا گناہ سے بچنے کے لیے تھا، چاہے دروازے بند تھے، بند دروازوں کو کھولنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب کیا ہوا، جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے، وہاں پہنچ کر دیکھا زلیخا کا خامند آ گیا۔ اب یہ عورتیں بڑی مکار ہوا کرتی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگی، اے میرے خامند دیکھنا ذرا، گھر میں ہم نے غلام رکھا ہے، یہ میرے اوپر عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بڑے اعلیٰ کے لوگوں، جو بھی معاملہ ہوا حضرت یوسف کو اللہ نے وہاں گناہ سے نکھار کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب یہ زلیخا فریفتہ ہوئی، اس کے بارے میں علاقے میں باتیں ہونے لگ گئیں، دیکھو جی ایک وزیر کی بیوی ہے نا جو اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی، بھلا اپنے نوکروں سے بھی کوئی ایسی محبت کیا کرتا ہے؟ اس نے کیا کیا، علاقے کی ساری عورتوں کو جمع کیا، ان کے بیٹھنے کے لیے اچھا سامان رکھا، تکیے رکھے، جب آ کے ساری بیٹھ گئیں تو بیٹھنے کے بعد سب کے ہاتھ میں چھری دے دی کہ یہ چھریاں پکڑ لو، فروٹ تمہارے سامنے پھل آئے گا، اسے کاٹ کے کھا لینا۔ جب چھریاں اس کے ہاتھ میں دی اور ادھر سے حضرت یوسف کو کہا اخرج علیہن، ذرا سامنے تو آنا ذرا۔ حضرت یوسف جب عورتوں کے سامنے آئے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، حضرت یوسف جب سامنے آئے، عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھ کر ان کی عقل پہ اتنا پردہ آیا، فروٹ اور پھل کے اوپر چھریاں چلانے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے انہوں نے، اور کیا کہنے لگیں، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، قسم اٹھا کے کہنے لگی اتنا خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی سینئر فرشتہ لگتا ہے، ہمیں انسان نہیں لگتا۔ زلیخا نے کہا بتاؤ نا پھر، مجھے تم تانا دیتی ہو کہ غلام کے اوپر عاشق ہو گیا، یہ ہے ہی اتنا خوبصورت، میں نہیں، میرے ساتھ تم ساری اس پہ عاشق ہو چکی ہو۔ عورتوں کی تدبیریں ہیں نا اپنی اپنی، لیکن یہاں میں عقیدے کی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، مڈیالہ کے لوگوں، نبی اپنے وقت کا سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، نبی اپنے وقت کا سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو فرق لگا، انہوں نے کہا اتنا خوبصورت یہ انسان نہیں ہو سکتا، نبی نور ہوتا ہے، بشر نہیں ہوتا۔ نبی کے حسن کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ سنو ذل الرحمان کا عقیدہ، نوری اگر عرشوں پہ جائے کمال نہیں، وہ رہتا ہی وہاں پہ ہے، ہو بشر اور وہاں چلا جائے جہاں جبرائیل بھی نہ پہنچا، کمال اس کے اندر ہے، کہو سبحان اللہ، ہے نا۔
بڑے آلہ کے لوگوں، آؤ نہ ذرا میں ایک مسئلہ حل کرتا چلا جاؤں عقیدے کا۔ یہاں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو گے کہ نوری کا مقام زیادہ ہے یا بشر کا مقام زیادہ ہے؟ فرشتے کوئی اگر سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں رہے گا، کوئی فرشتہ کھڑا ہے تو قیامت تک کھڑا رہے گا، کوئی فرشتہ اگر اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو قیامت تک اسی حالت میں۔ لیکن بشر کو دیکھو نا، اللہ نے بشر کو نماز والی عبادت دے دی، کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو کے میری عبادت کیا کر، تھک جائے تو رکوع میں چلا جایا کر، پھر ہاتھ نیچے کر کے ملزم کی طرح کھڑا ہو جا، پھر سجدے میں چلا جا، پھر تسبیحات پڑھنی شروع کر دے۔ بتاؤ، ساری مخلوقات کی عبادات کو جمع کر کے اللہ نے ایک عبادت بشر کو عطا کر دی، تو جس بشر کو اللہ نے عبادت کے طریقے زیادہ عطا کیے، بتاؤ وہ بشر نور سے اعلیٰ ہے یا نہیں؟ اعلیٰ ہے نا۔ وہ پھر بشر اعلیٰ ہوا نور سے کہ جسے اللہ نے ساری مخلوقات کی عبادات جمع کر کے دے دی، اور پھر نوری تو ایک طرز پہ عبادت کرتا ہے اور بشر کئی طریقے پہ۔ اب میں مسئلہ کیا سمجھا رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا، عورتیں کہنے لگیں ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی سینئر فرشتہ ہے، یہ ہمیں انسان نہیں لگتا۔ دوستو، اب میں یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بھائیوں نے کیا یوسف کو بے وطن، اور قافلے والوں نے بنایا ذریعہ سمن۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں آ گئے، جیل کے اندر پہنچے، وہاں پہ دو ملزم حضرت یوسف کے ساتھ اور بھی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ملزم۔ حضرت یوسف سے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، حضرت یوسف نے فرمایا خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف نے پہلے مسئلہ توحید سمجھایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ نا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، زیادہ رب بہتر ہیں، زیادہ معبود بہتر ہیں، یا ایک رب بہتر ہے؟ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بعد میں بتائی، پہلے مسئلہ توحید سمجھا دیا۔ علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا، جتنا بھی انسان مصروف ہو جائے، جتنا بھی انسان پریشانیوں میں آ جائے، داعی اور واعظ کو اپنا مشن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی توحید کی صدا ضرور بلند کرنی چاہیے، ہے نا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، اور حضرت یوسف نے کیا کہا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف نے فرمایا آج اگر میں بری ہو کے سامنے آ چکا ہوں، میرے اوپر صرف الزام لگا تھا، میں بے گناہ تھا، لیکن حضرت یوسف نے گناہ سے بچنے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، بلکہ حضرت یوسف نے سمجھایا گناہ سے بچا کے نیکیوں کی توفیق دینا یہ یوسف کا کمال نہیں، یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ دوستو، آج لوگ کہتے ہیں میں مسجد میں نہیں گیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں کیا ہوتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں کہا کرو اللہ کو منظور ہی نہیں کہ تو اس کے در پہ آ کے سجدہ کرے، اللہ کو منظور ہی نہیں کہ تو اس کے در پہ آ کے سجدہ کرے۔ کیوں؟ عبادات کی توفیق کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اگر گناہوں سے بچنا ہے تو کس کی توفیق سے بچنا ہے؟ اور اگر گناہوں کے بچنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ میں کہا کرتا ہوں دوستو، اللہ کی طرف سے رضا کی دلیل یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے میری جائیداد بڑی ہے، میری اولاد بڑی نیک ہو گئی، میری اولاد بڑی پڑ گئی، میرے پاس بڑی گاڑی مکان جائیداد، میں بڑا خوش بخت۔ یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں دوستو۔ انگریزوں کے کتے بھی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، وہ بھی اچھے اچھے بیڈ روموں میں راتیں گزارتے ہیں، اے سی لگا ہوتا ہے، کیا پھر ان پہ بھی اللہ راضی ہے؟ نہیں،
اللہ کے رضا کی دلیل اگر دیکھنی ہے، دیکھو کہ تمہیں اس کے در پہ آ کے سجدے کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگر اس کے در پہ آ کے سجدے کی توفیق ملتی ہے تو سمجھو وہ اللہ راضی ہے، وہ تمہیں اپنے گھر میں بار بار بلا رہا ہے۔ اور اگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی، پھر جتنا بھی لگژری مکان ہو، گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، اولاد ہو، ہلکا احباب ہو، دوست احباب ہو، اللہ کی رضا کی دلیل یہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا کی دلیل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے در پہ آ کے سجدہ کرنے والا بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف نے فرمایا ٹھیک ہے میں جیل میں چلا گیا، میرے اوپر بہتان لگا دیا، لیکن حقیقت میں تو میں بے گناہ تھا، لیکن اس گناہ سے بچنا میرا کمال نہیں، مجھے اس گناہ سے بچا کے میرے دامن کو صاف رکھنا کمال کس کا ہے؟ بادشاہ نے کہا یوسف تو آج سے ہمارا وزیر خاص ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا تو آج کے بعد ہمارا وزیر خاص بن گیا۔ دوستو میں نے اپنی بات سمجھانے کی پوری کوشش کی، سارے محبت میں مجھے جواب دو۔ بھائیوں نے کیا بے وطن اور کنویں میں پہنچا دیا، اور کنویں سے قافلے والوں نے نکالا اور یوسف کو بنایا ذریعہ سمن۔ بھائی چاہتے تھے کہ یوسف کو ذلیل کر دیں، یوسف کو حقیر کر دیں، ساری دنیا مل جائے کسی کو ذلیل اور حقیر کرنے پر، لیکن وہ اگر عزتیں دینا چاہتا ہے تو اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا ہے نا بات۔ پھر سارے محبت میں مجھے جواب دو نا۔ بھائیوں نے کیا بے وطن، بھائیوں نے کیا بے وطن، اور قافلے والوں نے بنایا ذریعہ سمجھ، لیکن منظور کس کو ہو؟ خدا کو، وہی ہوتا ہے۔ رب نے کہا نہ یہ بے وطن ہوگا، نہ ذریعہ سمن حقیقت میں بنے گا، تم کامیاب ہو بھی گئے ظاہری طور پہ، مجھے یوسف کے بارے میں منظور یہ ہے کہ میں تو اسے شاہ زمن بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت یوسف کو جس وقت بادشاہت مل گئی اور حضرت یوسف کے پاس یوسف علیہ السلام کے والدین بھی آ گئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچ گئے، اب حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے رب قد آتیتنی من الملک، کہہ دو سبحان اللہ، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب مجھے بادشاہی بھی دینے والا تو ہے، کنویں سے نکال کر ایک شاہی گھر میں بٹھانے والا بھی تو، وہاں سے نکال کر جیل میں پہنچانے والا بھی تو، اور جیل سے نکال کر شاہی تخت پہ بٹھانے والا بھی تو، لیکن مولا شاہی تخت پہ پہنچ جانا کمال نہیں، کمال اس میں ہے کہ اگر میری دنیا خوبصورت ہو گئی تو مولا میری آخرت کو بھی خوبصورت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت یوسف نے کیا کہا؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے رب، اے آسمان و زمین کو بنانے والے رب، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے مجھے بادشاہت مل گئی، مجھے وزارت مل گئی، مجھے حکومت کا کچھ حصہ مل گیا، لیکن مولا میرا بھروسہ حکومت پر نہیں، میرا بھروسہ اپنے ماں باپ پر نہیں، میرا بھروسہ اپنے وزیروں مشیروں پر نہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مولا میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے، تو دنیا میں بھی میرا حامی و ناصر ہے، مولا آخرت میں بھی میری مدد فرمانا۔ سبحان اللہ، ہے نا دوستو؟ تو یہ ہے طریقہ کہ انسان دنیا میں جہاں بھی پہنچ جائے عزتوں کی عروج پہ پہنچ جائے، لیکن اپنے اللہ کو نہیں بھولنا۔ کیا کہتے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، مڈیالہ کے لوگوں، اللہ سے جس وقت دعائیں مانگنی ہے، ان دعاؤں کے مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ 3 طرح کے واسطے اور وسیلے جائز ہیں، فلانے کے صدقے ایسے نہیں مانگنا چاہیے،
بلکہ سب سے پہلے کون سا وسیلہ کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو پیش کر دے. مولا میں نے فلانا کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، مولا مجھے اس مشکل سے اس عمل کے واسطے وسیلے سے نکال دے. اللہ ضرور نکال دیتا ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ بندہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کرے. تیسرا وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو دعاؤں کی درخواست کرے. اس کے علاوہ کسی نبی ولی کا وسیلہ جائز نہیں. بتاؤ مانگنا ہے تو ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اب دیکھو نا قرآن کریم کا ایک حصہ یہ پھر استحضار ہوتا چلا جاتا ہے نا. دوسرا پارہ کہ روزے کیوں رکھنے ہیں؟ فرمایا ولی تکمل العدت ولی تکبر اللہ. روزے اس لیے رکھنے ہیں، روزے اس لیے رکھنے ہیں، روزے اس لیے رکھنے ہیں گنتی پوری کرو، 30 ہے یا 29 جتنی بھی ہے گنتی پوری کرو. اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو. مولا تو نے اپنی کبریائی کے تذکرے کے فوراً بعد یہ کیوں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں مجھ سے مانگو. رب تعالیٰ نے یہاں پہ مسئلہ سمجھایا میرے اللہ کے لوگوں. رب تعالیٰ نے فرمایا میں جتنا بھی بڑا ہوں میں تو بڑوں کو بھی کبریائی دینے والا ہوں. MNA MPA بنانے والا میں ہوں، شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر بنانے والا میں ہوں. بڑوں کو ملنا دنیا میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج کوئی کونسلر بنتا ہے تو اس کی گردن میں بھی سریا آ جاتا ہے، وہ بھی لوگوں سے نہیں ملتا. آج کوئی چھوٹے سی عہدے پہ افسر لگ جائے اس کے بھی پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا میں تو بڑوں کا بھی بڑا ہوں لیکن مجھے ملنا مشکل نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب مجھ سے ملنا ہو ہاتھ اٹھانے میں تمہاری طرف سے دیر ہو سکتی ہے، قبولیت میں ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں ہوگی. سبحان اللہ ہے نا. اب یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہم اتنا عرصہ ہو گیا اللہ سے مانگ رہے ہیں ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، فلانے کی شادی کو 17-18 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، فلانے کا کاروبار نہیں چل رہا. بھائی دیکھو پہلے یہ دیکھو مانگتے تو اس سے ہیں، مانگتے ان طریقوں سے ہیں جو اللہ نے سکھایا یا نہیں مانگتے؟ قرآن کا انداز دیکھنا. 24واں پارہ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. کہہ دو محبت سے سبحان اللہ. ہم تو ان دنوں بھائی قرآن پاک سنا کے صبح و شام کے درس دے کے بیانات کر کے اپنے گلے کے حوالے سے بالکل ہار چکے ہوتے ہیں. آپ تو کہہ دو محبت سے سبحان اللہ. فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. مولا ہم تو پکارتے ہیں لیکن جواب کوئی نہیں آتا. تفسیر روح البیان میں مفسر نے کیا کمال کی بات کہی، فرمایا ادعونی بلا غفلت استجب لکم بلا مہلت. رب تعالیٰ نے فرمایا جب مجھے پکارنے کی باری آئے غفلت کی چادر اتار کر دل سے ذرا مانگ کے تو دیکھنا. تو غفلت کی چادر اتار کے مانگ، میں بھی دیر لگائے بغیر تیری دعاؤں کو قبول کر لوں گا. ہے نا. ہم جو مانگتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہیں، چھت کی سیلنگ کیسی ہوئی ہے، ٹائلیں کیسی لگی ہیں. یہ دعا مانگنا نہیں ہوتا، یہ پڑھنا ہوتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں رحمت دے رہا ہوں تجھے اور تو ادھر ادھر دیکھ. ٹھیک ہے آج مولوی صاحب نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، آج خطیب صاحب نے ٹوپی کیسی پہنی ہے، اینک کیسی پہنی ہے، یہ ہماری دعائیں ہو رہی ہیں نا. اللہ کے کہتے ہیں ادعونی بلا غفلت، غفلت کی چادر اتار. جب تیرے میرے ساتھ کال ملے تو تجھے یہ بھی نہ پتا ہو میں کہاں بیٹھا ہوں، پھر مانگ مجھ سے استجب لکم بلا مہلت، میں بھی دیر لگائے بغیر تیری دعاؤں کو قبول کر لوں گا. سبحان. اچھا دوسرا معنی سنو. دوسرا فرمایا ادعونی بلا خطائن استجب لکم بالوفا. رب تعالیٰ نے فرمایا ادھر گناہ کر ادھر پھر مجھ سے مانگ. تو گناہ کی عادت کو چھوڑتا نہیں اور ادھر مجھ سے بھی مانگتا ہے، یہ تو نہیں ہوگا. تو ذرا گناہوں والی چادر بھی اتار،
آج بندہ بندے سے وفا کرے پتا چلتا ہے، دوست دوست سے وفا کرے تو پتا چلتا ہے۔ رب کہتے ہیں تو گناہوں کی عادت چھوڑ کے مجھ سے مانگنا شروع کرنا، میں مالک الملک تیرے ساتھ وفا کرتے ہوئے تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور مانگ کے تو دیکھ، لیکن ان شرائط پہ مانگ۔ ایک تو غافل ہو کے مجھ سے نہیں مانگنا، پوری توجہ سے مانگ، اور دوسرے نمبر پہ جب مجھ سے مانگنا ہے نا تو پھر مانگ اس طرح کے گناہ نہیں کرنے۔ دیکھو ایک پرندہ ہو نا، پرندہ اس کی نظر بھی ٹھیک ہو، اس کے پر بھی ٹھیک ہوں، لیکن اڑ سکتا ہے، میں اس کے پاؤں کے ساتھ ہلکا سا دھاگا باندھ کے یوں پکڑ لوں، اڑے گا نہیں۔ اب ہمارے پاس ایک پر اللہ کی توحید والا، دوسرا پر سنت رسول والا، ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے، جنت میں جانا ہے، ہم پرواز کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں ہمارے کاروبار چل رہے؟ کیوں نہیں ہماری ترقیاں ہو رہی؟ ہماری حاجتیں پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ نمازیں، روزے، ذکر و اذکار سب کچھ ہے، لیکن کام کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے پاؤں کو گناہوں کی زنجیر سے باندھا ہوا ہے، اس لیے ہماری پرواز نہیں ہو رہی۔ اگر ہم اپنے پاؤں سے گناہوں کی زنجیر کھول دیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، عمل کرنے کی دیر فرش پہ ہوگی، عرش کے فرشتے اٹھانے میں دیر نہیں لگائیں گے، فوراً قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند امام اعظم کی روایت ہے، مڈیالہ کے لوگوں، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے، آپ نے فرمایا ربنا لک الحمد، ایک پیچھے سے کسی صحابی نے پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، رسول اللہ نے سلام پھیرا، پوچھا کون تھا یہ پڑھنے والا؟ صحابی ڈر گئے۔ آج بدعتاں کردے ہوئے اسی نہیں ڈردے، مرضی دے دین بنا لیا۔ صحابی ڈر گئے، حالانکہ جملہ بالکل ٹھیک تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا فرق لگ گیا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ رسول اللہ نے 3 دفعہ پوچھا تو کہنے لگے اللہ کے محبوب میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، 30 سے زائد فرشتے آسمان سے اترے، ہر ایک کی چاہت تھی کہ یہ جملہ اٹھا کے میں اللہ کے دربار میں لے کے جاؤں۔ کہو سبحان اللہ۔ مانگنے والے تو بنو نا، اس سے کال ملانے والے بنو، پھر ملتی ہے کہ نہیں کال۔ اور اب ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لو، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھے پکار کے دیکھو تو صحیح نہ، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ مڈیالہ کے لوگوں، آج میری ساری تقریر چاہے یاد نہ رہے، اتنی بات یاد کر لو، اگر اس سے مانگنا ہے تو غافل ہو کے نہیں مانگنا، دوسرے نمبر پہ اس سے مانگنا ہے تو گناہ والی چادر اتار کے مانگنا ہے، پھر اس کی طرف سے بھی قبولیت میں دیر نہیں ہوگی، ہے نا بات؟ تو حضرت یوسف نے کیا کہا اللہ کو، میں نے موضوع اپنا چھوڑا نہیں، میں اپنے موضوع پہ ہوں۔ حضرت یوسف نے کیا کہا، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو بنانے والے رب، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا حامی و ناصر دنیا میں بھی ہے، مولا آخرت میں بھی میرا حامی و ناصر ہونا۔ آؤ نا ذرا بتاؤ مجھے، حضرت آدم کی توبہ کو قبول کرنے والا کون؟ سارے۔ اب یہ تھوڑا سا گردان پڑھیں گے نا فائدہ ہوگا۔ حضرت آدم کی توبہ کو قبول کرنے والا کون؟ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ان کی سننے والا کون؟ اور حضرت ایوب کی بیماری کو دور کرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم کی سننے والا کون؟ اور بتاؤ نا پھر رسول اللہ نے بھی مشکلات میں کسے پکارا؟ رسول اللہ نے بھی اپنی پریشانیوں میں کس کے سامنے سجدے کیے؟ تو سارے محبت میں پھر کہو نا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مولا تو نے ہمیں دنیا میں صحت عطا کی، ہمیں اچھا کاروبار دے دیا، مولا اولاد کی نعمت تو نے عطا کی، مولا تو نے ہمیں دنیا کے اندر بڑی نعمتوں سے نواز دیا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مولا جیسے دنیا میں نعمتیں عطا کی اسی طرح ہمیں آخرت میں بھی اپنی رضا والی نعمت عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہاں مجھے حدیث یاد آئی، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں۔ رب تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے اے جنتیوں بتاؤ راضی ہوئے ہو یا کہ نہیں، راضی ہوئے ہو یا کہ نہیں؟
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کہیں گے ما لنا لا نرضا، مولا اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی، ہم جو منہ سے نکالتے ہیں ہمیں وہی تیار ہو کے سامنے مل جاتا ہے، ہمیں جنت مل گئی، حور و غلمان ہمیں مل گئے، شرابن طہورا ہمیں مل گیا، اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے کہ ہم راضی نہ ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرے بندو، ابھی ایک انعام باقی رہتا ہے۔ مولا کون سا انعام؟ فرمایا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں نے حور و غلمان تمہیں دے دیے لیکن ابھی رضا پوری نہیں ہوئی، ابھی انعام پورے نہیں ہوئے، میں نے تمہاری مرضی کا پھل تمہیں دے دیا، تمہاری مرضی کی تمہیں جائیداد دے دی، تمہاری مرضی کی تمہیں میں نے محلات جنت میں دے دیے، لیکن ابھی میرا ایک انعام باقی ہے، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آخری انعام یہ ہے آئندہ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں رب ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہے دنیا میں انسان گناہ کرتا ہے نا، دنیا میں گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو گیا، نیکی ہو گئی، پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی ہو گئی، لیکن دنیا میں یہ ٹینشن رہتی ہے پتہ نہیں خاتمہ ایمان پہ ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس کی رضا مرتے وقت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن جنت میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ، سب سے بڑا انعام جو اللہ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہے گا آئندہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جب وہ کہہ دے کہ آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا تھوڑا انعام ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کہوں دوستو، ایک جماعت دنیا میں ایسی ہے جو ہے امتی، ایک جماعت دنیا میں ایسی ہے جو کیا ہے امتی، امتی جماعت کو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا ہے میں تم سے راضی ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سارے بتاؤ کون سی جماعت ہے وہ؟ پھر بولو کون سی جماعت ہے؟ دوستو صحابہ وہ جماعت ہے، صحابہ وہ جماعت ہیں، آج اگر خواب میں کسی کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے، جنہوں نے میرے محبوب کی خلوت و جلوت کی صحبتیں کی ہیں، میرے محبوب کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرے محبوب کے سونے جاگنے چلنے پھرنے کو دیکھا ہے، ان صحابہ کے کیا کہنے جنہوں نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا بات؟ تو پھر صحابہ سے پیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوستو میری زندگی کا ایک مشن ہے، میں 4 چیزوں پہ زندگی میں زیادہ محنت کرتا ہوں، آخر میں وہ دہرانے لگا ہوں، ساری تقریر ایک سائیڈ پہ کر دو، ان 4 جملوں پہ ذرا محبت سے جواب دینا۔ ہماری عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ ہماری پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ ہمارے قول و فعل کی عبادت کس کے لیے ہے؟ ہماری مالی عبادت کس کے لیے ہے؟ ہماری پریشانیوں کو دیکھنے والا کون ہے؟ مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ پہلی چیز عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر سنت چلے گی تو کس کی چلے گی؟ عمل جتنا بھی خوبصورت ہو کے آ جائے جب تک رسول اللہ کی سنت کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز اللہ کی توحید، رسول اللہ کی سنت کے بعد اگر سیرت چلے گی تو وہ رسول اللہ کے صحابہ کی سیرت چلے گی۔ کہو سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صرف صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت نہیں بیان کرتے، یا صرف اہل بیت کی بیان کرتے ہیں صحابہ کی نہیں کرتے۔ دوستو جس کو صحابہ سے اور اہل بیت سے پیار ہے، میرے اس جملے کی لاج رکھنا، میرے محبوب کی ایک زندگی پبلک زندگی ہے جو باہر تھی، ایک میرے محبوب کی زندگی ہے جو گھر کی زندگی تھی، باہر کی زندگی بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے کہ نہیں؟ بولو جس کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے، باہر کی زندگی ہمارے لیے قابل حجت، گھر کی زندگی بھی ہمارے لیے قابل حجت۔ سنو پھر اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ اور نظریہ، باہر کی زندگی بھی حجت، گھر کی زندگی بھی حجت۔ باہر کی زندگی صحابہ نے سنبھالی، گھر کی زندگی اہل بیت نے سنبھالی۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر دائیں آنکھ کا نور صحابہ ہے تو بائیں آنکھ کا نور اہل بیت ہے ہمارے لیے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم دونوں اتنے محبت کم ہو گئی۔ اچھا جی،
یہ ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں۔ اب سنیے دوستو، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ ہمارا معبود صرف کون ہے؟ ایک جملہ بولنے لگا ہوں دوستو، اسے بھی پلے باندھ لو۔ میں کہا کرتا ہوں ہم توحیدی بڑی سہولت میں ہیں، اس سے مانگنے کے لیے ساری سنانی نہیں پڑتی، وہ جانتا ہے کون کیا چاہت لے کے آیا ہے اور کیا کچھ لے کے جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہمیں ساری سنانی نہیں پڑتی، ہم تو بڑی سہولت میں، ہمارا معبود پتہ ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، کیا مانگنے والا ہے، کیا لے کے جائے گا، دل میں کیا چاہت رکھتا ہے۔ بتاؤ نوجوانوں، بعض چاہتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی جو بندہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتاتا، بعض چاہتیں ایسی ہوتی ہیں خاوند بیوی کو نہیں بتاتا لیکن اسے بے جھجک بتا دیتے ہیں۔ تو پھر ہمارا عبادت کے لائق صرف معبود کون ہے؟ اور سنت کس کی چلے گی؟ سیرت کس کی چلے گی؟ اور چوتھی بات میری طرف سے سن لو، یہ توحید کا بیان، یہ سنت کا بیان، یہ صحابہ کی عظمت کا بیان کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہ میں کہوں جی میرے والد خوش ہو جائیں، مڈیالہ کے نمازی خوش ہو جائیں، اشاعت کے علماء خوش ہو جائیں، نہیں، میں توحید بیان کرتا ہوں، میں سنت سناتا ہوں، میں صحابہ کی عظمت و سیرت سناتا ہوں۔ دوستو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میں صرف اور صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سناتا ہوں۔ یہ میری زندگی کے 4 ہدف ہیں۔ میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، میں اس کی رسول کی سنت پہ عمل کرتا رہوں گا، میں صحابہ کے نعرے لگاتا رہوں گا، لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ میرے خدا کو بھی ان 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے، اسے راضی کرنے کے لیے میں بھی یہ کام کرتا رہوں گا۔ دوستو، اللہ نے جتنی توفیق دی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، پھر زندگی میں کبھی موقع ملا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔